بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں رائج رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ اس رات کو حلوہ پکانے، میٹھا پکانے اور اسے کھانے کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ فرض اور واجب سے زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے آدمی سودی قرض بھی لے لیتا ہے اور گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے، اور اس متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ شب برات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حلوہ نوش فرمایا، اور کہیں تو ایسا بھی خیال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حلوہ پکا کر ان کی فاتحہ دلائی، تو یہ حلوہ ان کی فاتحہ کا ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں شرعاً غلط ہیں۔ تاریخ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، شریعت سے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شب برات کی تاریخ ایصال ثواب کے لیے متعین کر لینا یہ خود غلط ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں واقعے تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے شہادت کے بعد کوئی حلوہ نہیں پکایا، نہ کوئی حلوہ بنایا، نہ کوئی حلوہ منگوایا، نہ اس پر فاتحہ خوانی فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے پر غم کی کیفیت میں 70 سے زائد مرتبہ آپ کی جنازے کی نماز ضمناً ادا کی ہے۔ غم کے حالت میں آدمی میٹھا کہاں کھاتا ہے اور کسے کھلواتا ہے؟ ایسے ہی آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد شوال میں ہوا تھا، شعبان میں نہیں ہوا تھا۔ شوال میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں پر شعبان میں حلوہ کھایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حلوہ اس دندان مبارک کے شہید ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اپنا پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے سچی محبت ہو تو پہلے دانت شہید کیے جاتے، اس کے بعد حلوہ کھایا جاتا۔ دانت تو شہید نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ تیز کیے جا رہے ہیں کھانے اور چبانے کے لیے، اور حلوہ میٹھا بنا کر کھایا جا رہا ہے۔ کتنی خلاف عقل بات ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کا تو احساس نہیں ہے، اور من گھڑت طریقے سے جو میٹھا کھایا ثابت جا رہا ہے وہ میٹھا کھانے کی فکر ہے، تو ایسا ہی ہوا گویا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ غم میں تو حصہ لینا نہیں چاہتے ہیں اور غم کے بہانے کھانے میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ایسے موقع پر بچے ضد کرتے ہیں، ان کو اس بہانے سے کھلایا جائے گا۔ بعض بہانہ بناتے ہیں کہ غریبوں کا تعاون ہوگا، اس واسطے بنا لیتے ہیں، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے آج ہی کے دن میٹھا بنانا ضروری نہیں ہے، اور غریبوں کا تعاون حلوے اور میٹھے سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ غریب کو جس چیز کی ضرورت ہے اس سے تعاون کیا جائے۔ در حقیقت غریب اور بچے بہانہ ہوتے ہیں، پیٹ تو اپنا بھرنا مقصود ہوتا ہے۔ غریبوں اور امیروں کا امتیاز کون کرتا ہے؟ اکثر و بیشتر تو جان پہچان کے لوگوں کو ہی یہ میٹھا پہنچایا جاتا ہے۔ کہیں کہیں تو عدلے بدلے کا بزنس چلتا ہے کہ جس گھر سے میٹھا آیا اسی گھر میں برتن اور میٹھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جہالت ہیں، پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ شریعت میں اس طرح کے رسومات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شب برات میں عید منانے، حلوہ پکانے کی شریعت میں کوئی اجازت اور ثبوت اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ امور ناجائز اور بدعت ہیں۔ محض رسم کے طور پہ پکایا جائے، ثواب کا عقیدہ نہ رکھا جائے تو بھی بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اس واسطے اس طرح کے حلوہ مانڈا پکانے کی رسم میں حصہ لینا اور اسے قبول کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگرچہ کہ لے کر کھاتے ہیں تو حرام کھانے والے شمار نہیں ہوں گے، لیکن اسے قبول کرنے یا اس کی تائید کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ جلد نمبر 15 پہ لکھا ہے، حلوہ پکانا، اس کا اصرار کرنا، اس کا التزام کرنا، اس پر مروجہ طریقے سے فاتحہ خوانی کرنا، اور بعض جگہوں پر حضرت اویس قرنی کے نام کی اس رات فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی کوئی دلیل
شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ثواب کی ہوتیں تو ضرور قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت سے یا مجتہدین کے قیاس سے ثابت ہوتیں، جبکہ کسی سے بھی یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ پھر ان کو ثواب کا کام اور دین کا کام سمجھنا بدعت ہے، شریعت میں اسے مردود شمار کیا جائے گا۔ اس واسطے شب برات کے موقع پر کسی بھی طرح کے حلوے کا اہتمام کرنے سے بچنا چاہیے، کھانے سے بھی، پکانے سے بھی۔